السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری حسیب محمد، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، تو اس کے پیچھے ہمیں ایک لمبی جد و جہد نظر آتی ہے جس کو ہیڈ کیا ایک وکیل نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان بننے کے بعد جو موجودہ دور جا رہا ہے کہ پاکستان کے وکلاء اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ سب سے پہلے جو کام کرنا ضروری ہوتا ہے وہ ہے انڈیویجول ایفرٹس۔ اجتماعی کام بھی ضروری ہوتے ہیں، ادارے مضبوط کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن جب تک ہم انڈیویجول ایفرٹس نہیں کریں گے، ہر شخص اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس میں ایکول ریپرزنٹیشن بھی ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ یہ ملک ایک وکیل کا خواب اور پھر جد و جہد بھی ایک وکیل کی، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی ایک وکیل۔ وکیلوں کا جہاں تک معاملہ ہے ملک کی تاریخ میں اور اس کی ترقی میں، ملک میں جو قانون کی حکمرانی ہے اور آئین کی جد و جہد اور اس کی ترقی اور اس کے عمل درآمد کے لیے ہر وقت وکیل تیار بیٹھا ہے۔ لائرز موومنٹ آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بھی ملک کے پسے ہوئے جتنے طبقات ہیں ان کی آواز ہر جگہ اگر کوئی ہے تو وہ وکیل ہی ہے۔ وکیل کو بھی عام لوگوں کی طرح اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ کرتا آ رہا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ 14 اگست ہو یا کوئی اور بھی ہمارا نیشنل ڈے، اس دن ہم چھٹی کر لیتے ہیں۔ نیشنل ہالیڈیز نہیں ہونے چاہیے۔ سردار عبدالقیوم خان سابق صدر آزاد کشمیر، ان کا میں ایک دن انٹرویو بھی سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم چھٹی کر کے اربوں روپے کا نقصان اپنے قومی خزانے کو پہنچائیں، اس دن تو ہمیں 2 گھنٹے زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ ملک کو فائدہ ہو۔ بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ بڑا فار ریچنگ ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے شعبہ زندگی میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صرف میری ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ ملکی مفاد کے لیے بھی ہوگا۔ ہم لوگ بہت کم ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اور ذاتی حیثیت کو ہم پریفر کرتے ہیں۔ اگر اس کے وائس ورثہ ہم شروع کر دیں تو 70 سالہ تاریخ میں جتنی ہم نے ترقی کی ہے، اگلے 35 سال میں ہم اس سے ڈبل ترقی کر سکتے ہیں۔ تو رسیب صاحب، یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کی، ایسے افراد کی، ایسے قیدیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو پاکستان کے مختلف جیلوں میں ایک عرصے سے قید ہیں، جن کی قید جو ہے، جن کی ڈیوریشن مکمل ہو چکی ہے، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ وکلاء کو ہائر کر سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بار کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا بار جو ہے، بار کے جو عہدیداران ہیں وہ ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے یا ان کے لیے کچھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے؟ ہمارا الیکشن 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارا والا جب الیکشن ہوا تھا 29 جنوری کو، اس کے آنے کے فوراً بعد جب ہم نے چارج سنبھالا تو ہم نے یہاں مختلف کمیٹیز بنائیں۔ اس میں 2 کمیٹیز ہیں، پرزنرز ویلفیئر کمیٹی اور پرزنرز ہیومن رائٹس کمیٹی۔ اس میں ہم نے سینئر وکلاء کو اور ینگسٹر کو بھی شامل کیا۔ انہوں نے 2 دفعہ جیل کا وزٹ کیا، اور آفیشیل وزٹ تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل نے باضابطہ ان کو پوری جیل کا دورہ کروایا، وہ قیدیوں سے ملے، ان کے مسائل معلوم کیے۔ دین وی کیم ٹو نو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف غربت کی وجہ سے چند ہزار یا چند سو روپے نہ دینے کی وجہ سے وہ پابند سلاسل ہیں، جبکہ اپنی قید پوری کر چکے ہیں۔ دیگر مسائل بھی تھے، ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہوا ہے، اور اس میں کچھ لوگ باہر بھی آئے اور کچھ لوگوں کے مفت کیس بھی لڑنا شروع کر دیے۔ یہ انڈیویجول لیول کی ہماری ایک ایفرٹ ہے۔ ہم سب مل کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ چونکہ آپ نے قیدیوں کا ذکر کیا، اب چونکہ 14 اگست بھی ہے تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ تمام لوگ، وہ تمام پسے ہوئے طبقات، وہ تمام مظلوم لوگ جو جیل میں بند ہیں اور چھوٹے موٹے معاملات میں ابھی تک پابند سلاست ہیں، ان کے لیے ہماری کوشش جاری ہے اور جاری رہے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آزادی کا سانس لیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔
چودھری صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ وکلاء کی جد و جہد سے پاکستان مرز وجود میں آیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وکلاء جو ہے وہ کہیں پولیس والوں کے ساتھ برسر پیکار نظر آتے ہیں، کہیں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو اس تخلیق کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کو آگے لے کر چلتے، یہ سلسلہ دوسری طرف چل پڑا ہے، تو اس حوالے سے بار کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ مجھے کھل کے موقع دیں اس پہ بات کرنے کا، اور جو حقائق ہیں اگر ریکارڈ میں مجھے لانے کی اجازت دیں. اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. ہم لوگوں میں بھی بعض لوگ اچھے ہیں اور بعض لوگ برے ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی فرشتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا مقابلہ دیگر شعبۂ زندگی کے جتنے بھی طبقات ہیں اور جتنی فیلڈز ہیں ان سے کریں تو فرق اس میں ایک نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ ہم وکلاء بھی اپنا سوٹ پہن کے، اپنی ٹائی پہن کے کبھی جمعہ بازار میں، کبھی اتوار بازار میں اور کبھی راجہ بازار میں چلے جاتے ہیں، اور ہم اس کو چینج نہیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی کسی ڈاکٹرز کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنا وہ وائٹ گاؤن پہ کہ وہ بازار میں گھوم رہا ہو یا کسی بس میں سفر کر رہا ہو. وہ شخص بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ انڈیویجول حیثیت میں کرے گا، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ڈاکٹرز ہے. ہمارا وکیل جب بھی سوٹ پہن کے کوئی ایک بات بھی کرے گا تو تمام لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سب پہ وہ دہشت گردی اور گنڈا گردی کا وہ لیبل لگ جاتا ہے. ایک بات. دوسری، میڈیا کے ساتھ مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے کہ کیوں تعلقات ہمارے خراب ہو گئے ہوئے ہیں، جبکہ ہم ان سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کا ایک پلر ہے، لیکن انہوں نے بھی ہمیشہ ون سائیڈڈ سٹوری دی. اگر ہم حق سچ پہ بھی ہیں تو تب بھی ہماری بات کو انہوں نے بیان نہیں کیا، بلکہ جو اپوزٹ سائڈ اور اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے اس کے موقف کو زیادہ ہائی لائٹ کیا. اگر وہ برابر کا موقع دیں اور ہمارا موقف بھی سنیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کنسیپٹ ہے اور یہ جو امیج بن گیا وہ یہ شاید پریویل اب نہ کرے. جہاں تک معاملہ ہے اس کنسیپٹ کا، بالکل درست یہ ہے اس طرح کا معاملہ، لیکن وہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا معاشرے میں بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ ینگسٹرز ہیں جذباتی ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن اگر تمام آج تک جو مسائل سامنے آئے ہیں اگر ان کا آپ ون بائی ون جائزہ لیں تو مظلوم طبقہ آپ کو وکلاء ہی نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں معاملات اس میں، لیکن بہرحال ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو امیج ہے اس کو ہم بہتر کریں اور آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں. جی حسیب چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. اپنی مصروفیات کے باوجود ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.